اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے. ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے. یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں. مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا. بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں. کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال. میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں. اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں, وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں, اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی. تو جسم کا ٹشو اس کو اس طرح اپنے ٹشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے, اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے, سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں. رمضان کے روزے تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو, مردوں کو, عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں. یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے. روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن, وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا. یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے, ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے, کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے. جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی, ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا, لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی, شیطانی, شہوانی خیالات آتے ہیں, ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں, دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے. فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں. آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے. 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں
اور 2 دن روزہ رکھیں، اس کو 5+2 کہا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا۔ اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے۔ اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس۔ ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میلز۔ اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے۔ انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹوڈے۔ فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، breath and flushes the toxic material. تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن۔ کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ، یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ سالٹ جب انسان کے جسم میں جالتا ہے تو یہ باڈی سے کیلشیم کو یوز کرتا ہے، چنانچہ اگر فوڈ کے اندر کیلشیم ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم لے لیتا ہے۔ اس لیے جو بچے پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں سالٹی، ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو ایٹ کر لیتا ہے۔ پھر ٹاکسک ایسڈ کرسٹل جو بنتی ہیں جسم میں، یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو سٹف کر دیتی ہیں، چنانچہ چھوٹی ایج میں انسان کو جوائنٹس پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز وہ شوگر ہے۔ یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے، اس کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اس لیے جو بندے سویٹ کھاتے ہیں پھر ان کا دل تھوڑی دیر کے بعد پھر چاکلیٹ کھانے کو کرتا ہے، تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیماری ہے۔ لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو کینسر سیل ہے اس کے لیے شوگر ایک کینڈی کی مانند ہے، تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو کینسر سیل خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔